حدیث نمبر ہے السابع والخمسون 57۔ اچھا نا، اگر کسی کا کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے نا، اور کسی نے کوئی استفسار کر لیا ہے کہ فلاں مسئلہ مجھے موصول نہیں ہوا، تو دیگر سے گزارش ہے کہ وہ مسئلہ سینڈ کر دیا کریں۔ کسی نے نہیں لکھے 3 اور 4 نمبر مسئلہ، کسی نے تو لکھا ہوگا نا، مس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں کرتے ہیں کچھ، مجھے بھی یاد نہیں میں نے کیا لکھوایا، بس بہترین حل ہے، ریکارڈنگ دیکھ لیں۔ آپ نے لکھا ہے تو مہربانی کر کے آپ سینڈ کر دیں، میری مشکل آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کر دیں گے، آپ کا مسئلہ یہ حل کر دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسقلو، اسقل کسے کہتے ہیں؟ بھاری۔ ثقیل جانتے ہیں نا، ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں، تو اسقل کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بھاری۔ جیسے افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ فضیلت والا، اکبر بہت بڑا۔ صلوات جمع ہے نا صلات کی، نمازیں، تو اب مانا ہوگا اسقل الصلوات، نمازوں میں سے سب سے بھاری نماز، نمازوں میں سے سب سے بھاری نماز علی المنافقین، منافقین پر، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے منافقین پر۔ یعنی اگر کسی کے لیے سب سے زیادہ پریشانی اس نماز میں ہوتی ہے، سستی، نہیں دل کرتا، نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، مصروف رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو پکا سمجھ لے کیا ہے وہ؟ منافق، پکا، یعنی سند یافتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ حدیث نمبر 57۔ اور منافق کیا ہوتا ہے؟ منافقی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منافق اعتقادی، اعتقادی کا مطلب وہ منافق جس نے صرف لباس اسلامی پہنا ہے، اندر سے کافر ہے، وہ اس کو کہتے ہیں عقیدتاً کافر۔ جیسے اللہ کے رسول کے دور میں تھے جس کا سربراہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، اس نے مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، مسجد زرار، نبی الاسلام نے کہا تھا اسے جلا دو، وہ کہہ رہے تھے آپ آئیں نماز پڑھیں، ہم نے نمازیوں کے لیے بنائی ہے، مسجد نبی دور ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہاں پڑھ لیا کریں، افتتاح کریں آپ۔ تو نبی الاسلام قافلے میں تھے غزوہ تبوک میں، آپ نے میں واپسی پر انشاءاللہ، جب واپسی ہوئی تو اللہ نے وحی کر کے بتا دیا، یہ مسجد سورۃ توبہ میں ذکر کیا اللہ نے، منافقین یہ مسجد مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بنائی ہے، لہذا آپ جا کر افتتاح نہیں کرنا، آپ نے جلا دینا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس کو گرا کر جلا کر راکھ کر دو۔ ہر وہ مسجد جو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، انتشار، تفریق کا سبب بنے، اس کا یہی حکم ہے۔ ہاں، تو منافقین یہ تھا اعتقادی۔ دوسرا ہوتا ہے عملی منافق، عمل میں منافق، اس کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ معروف ہے؟ نہیں، ایک تو یہ ہوگی نا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ، نمبر 2 امانت میں خیانت، نمبر 3 وعدے میں وعدہ خلاف ورزی، اور نمبر 4 لڑائی کرے گا، گالی دے گا۔
اس حدیث پر اگر ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں نا تو مومن کم ہی ملیں گے. اعتقادی منافق بھی ہیں لیکن عملی منافق یعنی ڈھونڈنا پڑے گا مومن جس میں یہ عملی نفاق نہ ہو, ورنہ جھوٹ بلکہ کاروبار ہی نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر. بھائی سچ بولیں گے تو چیز بکے گی کیسے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. خیانت, ملاوٹ مسلمانوں کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے الا ماشاء اللہ, وگرنہ ملاوٹ کہتے ہیں ملاوٹ کے بغیر کمائیں گے کہاں سے؟ وعدہ خلاف ورزی, سبحان اللہ, مسلمان قوم مشہور ہے وعدہ خلاف ورزی میں, اللہ بچائے. اور نمبر 4 گالی گلوچ, ابتدا ہوتی گالی سے ہے. آج کل کا تو ہمارے نوجوان کا جو معاشرہ ہے نا, آج کل ماں باپ دیکھیں بیٹا جب گالی دے نا دیکھ کے سب کو بتاتے دیکھو بیٹے نے گالی دی, کتنا اچھا لگتا ہے گالی دیتے ہوئے, ہے نا, کتنا پیاری لگتی ہے اس کی زبان پر گالی. یہ ہمارا معاشرہ. یہ 4 نشانیاں ہیں اور ایک یہ بتا دی گئی, نماز فجر نماز عشاء نہیں پڑھتے, بقیہ میں حاضری ہے تو منافق ہے یہ. اور قرآن نے ایک اور جگہ بیان فرمایا, اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست. سستی کا مطلب یہ ہوتا ہے سب اسے لیٹ پڑیں گے, سورج غروب ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے اس وقت یاد آتی ہے نماز, اور جب پڑھیں گے تو فٹافٹ پڑھیں گے, اور جب کھڑے بھی ہو گئے تو ایسے کھڑے ہوں گے لگتا ہے کہ اب بھی گرا اور ابھی گرا. توجہ, عملی جو منافق ہے وہ مسلمان تو ہوتا ہے, عملی جو منافق ہے, جو اعتقادی منافق ہے وہ کافر ہوتا ہے. منافقین کے اندر ایک لالچ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لالچ. اس کا کوئی مطلب ہو نا تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ. اسی لیے حدیث میں مثال دی ہے آگے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے اس پر بھاری, لیکن وَلَوْ يَعْلَمُونَ, اگر ان کو پتا چل جائے ما فیہما, ان 2 نمازوں میں کیا اجر اللہ نے رکھا ہے, لَأَتَوْهُمَا, یقیناً ان دونوں نمازوں کے لیے وہ آئیں گے, وَلَوْ حَبْوًا, اگرچہ رینگ رینگ کر آنا ہو. بچے جیسے چلتے ہیں نا رینگنا, یعنی اپنی گھٹنوں کے بل چلتے ہیں, وہ اس طرح بھی چل کر آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں گے. ایک حدیث میں, یہاں تو ہلکی سی بات کی ہے, ایک حدیث میں بڑی مثال دی ہے. وہ مثال یہ ہے, اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ پائے ملیں گے, پائے, پائے کی دعوت ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد, یعنی وہاں کہا گیا کھر, کھر کا مطلب پائے ہی ہے, پائے کی دعوت ہے تو پہلی صف میں کھڑے ہوں گے. فجر کی نماز کے بعد وہ لفافے تقسیم ہوں گے, ہو سکتا ہے تہجد میں پہنچ جائیں وہ, اس دن پہلی تہجد بھی ہوگی ان کی. یہ منافقین ہے, لالچ ہرس ہوتا ہے ان کو, مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی, اپنا مفاد ہوتا ہے. آپ نے غصے کا اظہار کیا, آپ نے فرمایا وَلَقَدْ حَمَمْتُ, یقیناً میں نے ارادہ کر لیا تھا, ان آمر بالصلاۃ, کہ میں حکم دوں نماز کا, فتقام, نماز کے لیے اقامت کہی جائے, ثم انطلق, پھر میں چلا جاؤں, فی رجال, آدمیوں کے ساتھ, معہم حزم, ان کے ساتھ لکڑیوں کی گھٹیاں ہوں, بڑے بڑے لکڑیاں اٹھا کر, من حطب, لکڑیوں کی گھٹیاں ان کے پاس ہوں, الی قوم, ایسی قوم کی طرف, لا یشہدون الصلاۃ, جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. میں کیا کروں؟ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ, میں ان پر ان کے گھروں کو آگ کے ساتھ جلا کے راکھ کر دوں, ان کو جلا کے راکھ کر دوں. اس میں 3 یعنی باتیں آپ نے بیان فرما دی. نمبر 1 خبر دے دی کہ منافقین پر نماز عشاء نماز فجر بھاری ہے. پھر آپ نے بتا دیا کہ اگر ان کو اس کا اجر پتا چل جائے نا عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا اجر ہے, تو وہ ضرور آئیں, کسی بھی حالت میں ان کو آنا پڑے. اور تیسرا آپ نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, میرا دل کر رہا ہے
کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں. یہ غصے کا اظہار ہے. لیکن میں نے بتایا تھا 3 وجہ سے آپ نے یہ موقع جو اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. وہ 3 وجہ کیا تھی؟ عورتیں، ان پر نماز فرض ہے کیا مسجد میں؟ نہیں. بچے فرض ہے کیا؟ نہیں. جو مریض ہیں ان پر بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ارادہ ترک کر دیا، ورنہ جلا دیتا. اب اس حدیث کے مسائل کچھ لکھ لیں. حدیث نمبر 57 کے مسائل. عاقل بالغ مسلمان کے لیے، عاقل بالغ مسلمان کے لیے با جماعت نماز فرض ہے. نمبر 2، بغیر شرعی عذر کے بغیر شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑنا گناہ ہے. تیسرا مسئلہ، نماز عشاء اور نماز فجر دیگر نمازوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں. نماز عشاء اور نماز فجر دیگر نمازوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا، جس نے بغیر شرعی عذر کے جماعت کو ترک کیا، بغیر شرعی عذر کے جماعت کو ترک کرنا گناہ ہے. یہ دوسرا مسئلہ تھا. ایک اور مسئلہ لکھے ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر منافقین پر بھاری ہے. نماز عشاء اور نماز فجر منافقین پر بھاری ہے. ایک اور مسئلہ، منافقین ریاکاری کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. جی جی، فقہ الحدیث کے اندر ہے، فقہ الحدیث. جماعت کی اب نوٹ لکھیں، نوٹ.
جی ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے. اچھا نوٹ لکھیں آپ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرضیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. یعنی کہتے ہیں کہ جماعت فرض ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافی کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. پانی ٹھنڈا لے کے آنا ہے. امام شافی، امام مالک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کوئی لکھ لے. یعنی وہ کہتے فرض نہیں ہے، تاکید ضرور ہے، فرض نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پئیں گے پانی؟ اس کا مطلب کیا ہوا سنت مؤکدہ کہنے کا؟ اگر کسی کی نماز جماعت کے بغیر، کسی کی نماز، یہ پانی پلائیے گا، پانی پلا دیں. اگر کسی کی نماز جماعت کے بغیر پڑھ لیتا ہے تو ہو جائے گی وہ ان کے موقف کے مطابق. جبکہ آگے لکھیں، جبکہ امام احمد بن حنبل، جبکہ امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین کے نزدیک با جماعت نماز فرض عین ہے. نماز با جماعت فرض عین ہے. تو ظاہر ہے ان کے موقف کے مطابق نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی نا، باب کی پہلی حدیث، اس میں کیا تھا؟ نبی الاسلام کا یہ فرمان، یعنی جو پہلے ہے نا ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، ان کی دلیل وہ پہلی حدیث ہے. اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکیلا آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو با جماعت نماز پڑھنے سے 27 درجے ملتے ہیں اس کو. تو اس حدیث سے استدلال ہے کہ آپ نے فرمایا اکیلا نماز پڑھنے والے کو 1 درجہ ملے گا، تو نماز ہوگی نا اس کی. 1 درجہ جب بتایا تو نماز ہوگی نا، اس کا مطلب ہو جائے گی. لیکن یہ جو حدیث آخری پڑھی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ نماز جماعت کو چھوڑنا بغیر شرعی عذر کے، اس کی سزا یہ آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کو جلا دیا جائے آگ کے ساتھ. یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں فرض ہے، جو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. دلائل دونوں پاس ہیں، دونوں کی طرف ہیں، لیکن زیادہ دلائل، قوی دلائل، مضبوط دلائل ان کے ہیں جو کہتے ہیں فرض عین ہے. اس سب سے بڑی دلیل وہ ہے جس میں عبداللہ بن ام مکتوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نابینا ہوں، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جانے لگے تو آپ نے بلایا ادھر آؤ، اذان آتی ہے کانوں میں؟ فرمایا ہاں. فرمایا مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے.
نابینا صحابہ کہتے ہیں ہم قائد اپنا ایک مقرر کر لیتے تھے غلام جو ہمیں مسجد میں لاتا تھا صرف نماز پڑھنے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیماری کی حالت میں بھی صحابہ کے سہارے سے پہنچ کر نماز پڑھا کرتے تھے, پیچھے رہنے والے کو ہم منافق سمجھا کرتے تھے. اتنا معاملہ ہے. تو راجع بات بھی یہی ہے, با جماعت نماز فرض ہے کیونکہ اس کے دلائل زیادہ ہیں اور سری ہیں. شرعی عذر ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیں, جہاں بھی نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی. شرعی عذر نہیں ہے, جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑیں گے جس میں مسلمانوں کا اجتماع ہے, جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت ہے, اتفاق ہے, اس کو چھوڑیں گے تو یہ کبیرہ گناہ ہے, آپ مجرم ہیں. جی جو مسجد نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے اسے منافق کہا گیا ہے. قرآن میں نا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى, پیچھے پیچھے رہتے ہیں وہ لوگ. اور اس حدیث میں نبی الاسلام نے یہ وعید بھی بیان فرمائی اور منافق کی نشانی بھی ذکر کر دی ہے. شرعی عذر ہے نا کوئی, پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, پھر پیچھے آپ گھر میں یا کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, شرعی عذر ہے, ٹھیک ہے. نہیں ہے تو مسجد میں آنا ضروری ہے. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم مسجد کو چھوڑ دو گے, مسجد میں آنا چھوڑ دو گے, لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. مسجد کے اندر آنا اتنا باعث برکت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آنے سے اجتماعیت اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا ہوتا ہے اور شیطان کے شکنجے سے انسان دور ہو جاتا ہے. تنہا پر جو ہے نا وہ بھیڑیا زیادہ حملہ کرتا ہے. کہتے ہیں نا جماعت کے ساتھ زیادہ جماعت کے ساتھ رہیں گے, بڑے جماعت کے ساتھ رہیں گے, آپ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں گے تو شیطان کا حملہ آپ پر ناکام ہوگا. سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جس میں تاکید کی گئی ہو, اور غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جس میں صرف آپ کو یہ کہا گیا ہو لیکن اس کی تاکید نہ ہو. کسی کام کو کرنے کا کہا یہ کر لیں بہتر ہے لیکن اس کی تاکید نہ ہو. اب اہم ترین حدیث ہے خواتین کے بارے میں, تو اس کو پڑھتے ہیں. شرعی عذر کے بغیر گھر میں نماز پڑھنا چاہے جماعت کے ساتھ ہو تو مناسب تو نہیں ہے, درست نہیں ہے. نفلی سنت اسے کہتے ہیں جسے اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھا دی ہے, پڑھ کر دکھا دی ہے. نفلی کہتے ہیں جس میں آپ نے اجازت دے دی ہے, پڑھی نہیں آپ نے. عورتوں کا مسجد میں حاضر ہونا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, اذا جب استاذنت اجازت طلب کرے احدکم تم میں سے کوئی کسی ایک سے, امرأتہ اس کی بیوی, الی المسجد مسجد کی طرف جانے کی, فلا یمنعها تو اسے منع مت کرے, اجازت دے دے. تو فقال بلال بن عبداللہ, عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال, بلال نے کہا واللہ لنمنعہن, اللہ کی قسم میں تو ضرور منع کروں گا, اللہ کی قسم میں تو ضرور منع کروں گا. تو فاقبل علیہ عبداللہ, عبداللہ متوجہ ہو گیا ان کی طرف, یعنی باپ نے بیٹے کی طرف توجہ کی کہ اس کو کیسے جرت ہوگی, میں نے حدیث سنائی ہے, بجائے اس کے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا, یہ کہہ رہا میں تو منع کروں گا. فسبہ سبا سیئا, راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو اپنے بیٹے کو برا بلا کہتے ہوئے سنا, اتنا برا بلا کہا, ما سمعتہ سبہ مثلہ قط, اتنا برا بلا کہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا ان کو, اتنا برا بلا کہا اپنے بیٹے کو.
ظاہر ہے بیٹے نے حدیث کی مخالفت کی تھی، اور حدیث کی مخالفت پر غصے میں آنا یہ ایمانی غیرت ہے۔ آپ کے سامنے حدیث کی مخالفت ہو، قرآن کی مخالفت ہو، اسلامی شخصیات کی مخالفت ہو، مذمت ہو، اور آپ ٹس سے مس بھی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان تو ہیں لیکن بوسیدہ، جس طرح غبارے سے ہوا نکال دی جائے اس طرح ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے حدیث کی مخالفت ہوتی تھی، اللہ کے رسول کے فرمان کی آیت کی مخالفت ہوتی تھی، اس طرح رد عمل ہوتا تھا ان کا۔ میں نہیں آنے دوں گا مسجد میں خواتین کو، تو برا بلا کہا، اور بعض میں آتا ہے کہ کلام بھی چھوڑ دیا، لا اکلمک ابدا، میں نہیں بات کروں گا تجھ سے۔ کہا اخبرک عن رسول اللہ، میں تجھے اللہ کے رسول سے حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کی خبر دے رہا ہوں، اور وتقول، اور آپ کہہ رہے ہو واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور منع کروں گا۔ نہیں، بلال تابعی ہیں، صحابی نہیں تھے، تابعی ہیں یہ۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو روکو مت، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی باندیوں کو تم مسجد سے مت روکو۔ پہلے میں تو آگے نا بیوی، اس میں عام ہے، خاص، بیٹی سوال کر رہی ہے، بہن سوال کر رہی ہے، بیوی سوال کر رہی ہے، منع مت کرو، جانے دو۔ اس میں عبداللہ بن عمر نے ناراضگی کا اظہار کیا حدیث کی مخالفت کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن مغفل گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ان کا بھتیجا جو ہے پتھر اٹھا کر پھینک رہا ہے، یوں ایسے ہوتے نا بیٹھے ہوئے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، پٹاخہ ہوائی فائرنگ، تو وہ اٹھا کر یوں کنکریاں پھینک رہے۔ کہا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس طرح مت پھینکو۔ چلے گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے تو دوبارہ وہ لگا ہوا ہے، پھینک رہا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے کیا؟ باسی کا مطلب ہے کہ جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسے ہی بس نام نہاد مسلمان۔ تو جب حدیث ہے تو حدیث لکھی ہوئی ہے، وہاں دیکھیں۔ نہیں مطلب ٹھیک ہے، میں حدیث پڑھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا جلدی ترجمہ کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے پاس پی ڈی ایف میں ترجمے والی کتاب بھی دی گئی ہے، اور پھر اگر آپ ترجمہ لکھا ہوا ہے حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو ترجمہ آ جائے گا۔ اچھا، آپ کے پاس بک کی نہیں ہے؟ تو جس کے پاس کتاب ہے وہ کتاب شیئر کر دیں تاکہ ان کے پاس بھی کتاب ہو، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ بن مغفل نے کیا کہا ان کو؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یوں کنکریاں پھینکنے سے کوئی زخمی تو نہیں ہوگا، نہ شکار ہوگا، لیکن آنکھ پھٹ سکتی ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، مرے گا کوئی نہیں لیکن آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا نا، لہذا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، اور تم یہ کر رہے ہو، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، تابعی۔ تو یہ مطلب ان دونوں حدیثوں میں ایک چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کی مخالفت اگر کوئی کر رہا ہے آپ اسے سمجھائیں، باز نہیں آتا تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ اس نے حدیث سن کر بھی اس کی مخالفت کی ہے، اس نے جو اللہ کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا، جو آپ کی ذات کے لیے قربانی نہیں دے سکتا وہ ہمارے لیے کیا دے گا، جو حدیث سے محبت نہیں کرتا وہ ہم سے کیا کرے گا۔ کیوں کیا ایسا؟ بس مرضی تھی ان کی، کر لیا۔ کبھی کبھی شیطان حاوی ہوتا ہے نا، انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے، معصوم علی الخطا تو نہیں تھے یہ۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف، اصل مسئلے کی طرف، اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے خواتین کی مسجد میں حاضری۔ آج کل دیکھیں ہماری جو نسل ہے نا، بچے، یہ بچے دیندار کیوں نہیں ہیں؟
100 में से कोई एक नजर आता है, हजारों में कोई एक। माँ बाप का कसूर है, सीधी सीधी बात है, माँ बाप का कसूर है। दीनदारी का माहौल देना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की है। स्कूल में दीनदारी माहौल है, वहां तो बेदीनी सिखाई जाती है। आप पार्कों में चले जाएं, दीनदारी का माहौल है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों की मजलिस में दीनदारी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। गली मोहल्ले में दीनदारी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। और रही थी माँ बाप की जिम्मेदारी, वो भी खत्म हो गई। तरबियत के यही थे ना, या माँ बाप हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, स्कूल है, कहीं भी तरबियत नहीं हो रही, बिल्कुल खत्म हो गई। पहले होता था गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा आदमी बच्चों को शरारते गलत काम करते हुए देखकर बुलाते थे, बेटा ये गलत, थप्पड़ लगा दिया करते थे, ये गलत है। और आजकल इनकी जिम्मेदारी है, हम क्यों पल्ले पड़े मुसीबत लें, साइड हो जाते हैं। बुराई हो रही है, पता है कि अगर मैं बोलूंगा ये गलत है, बोलेगा तू क्या मुझे रोकने वाला, तेरी क्या पावर है? तो कहते हैं बेहतर है अपनी इज्जत बचाओ और निकलो। तो अब हर जगह बुराई हो रही है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं, इसलिए वो समझता है कि मैं क्यों टांग अड़ाऊं, और अगर मैंने टांग अड़ा भी दी तो ऐसी सुनने पड़ेगी मुझे। इससे बेहतर है कि, यानी बुजुर्गों का एहतराम होता था, वो भी खत्म हो चुका है। माशरे के अंदर जो खराबी है वो मीडिया ने तान ली है कि हमने इस्लामी तहजीब को बर्बाद करके छोड़ना है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह ये बर्बादी है। तो अब रही सही कसर ये, जो माँ बाप ने ये जिम्मेदारी थी उसे खत्म कर दी है। औरतें सारा काम कर सकती हैं, बाजार जाएं, अपनी पूरी खरीदारी करें, सैर तफरी के लिए आप जाएं, कोई मसला नहीं है। मस्जिद, अब आएगी दीनदारी, पर्दा नहीं है, हालांकि सबसे ज्यादा पर्दा यहाँ है, स्पेशल जगह है, वजू खाना, नमाज पढ़ना, रास्ता अलग, सब कुछ अलग है। आप उतारें गाड़ी से और वो सीधी मस्जिद में जाए, गाड़ी में बिठाएं और ले आए। यहां आएगी शरीयत याद। औरतों की इजाजत नहीं देते, औरतों को वैसे भी खुद शौक नहीं है इतना। जिनको शौक है तो वो माशाल्लाह वो आप जैसी हैं जो पढ़ने वाली हैं। जिनको शौक नहीं है तो वो दीन का नाम सुनकर ही कहते हैं इस्लामी लिबास, बुरका, गर्मी, गर्मी, तंग नजरी, शर्म हया दिल में होनी चाहिए, आंखों में होनी चाहिए। पर्दे में क्या रखा है? सुभान अल्लाह। जब पर्दे का हुक्म उतरा था तो पर्दा किसने किया था? उन औरतों ने जिन जैसी कोई औरत हो ही नहीं सकती, जिनकी सोच, जिनकी नजर, जिनका वजूद ऐसा पाक कि उनकी पाकीज़गी की गवाही अल्लाह ने दी है। सबसे बेहतरीन खवातीन ने पर्दा करके दिखाया था, जिनकी हया सबसे बेहतरीन है। इसके बाद कौन सी औरत है जो ये कह सकती है कि दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा होता है, जिस्म का पर्दा नहीं होता? दयूस किसे कहा गया? दयूस, दयूस के माना बेगैरत, उर्दू में तर्जमा इसका होता है बेगैरत। और आम मुहावरों में अगर करें तो तर्जमा करना नहीं चाहिए, लेकिन इसका माना है कमीना, बेशरम। जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बहन, जिसकी बेटी गैर इस्लामी लिबास में उसके सामने गैर महरम के साथ हो और वो टस से मस ना हो, यह दयूस है। एक हदीस में है उसकी खवातीन में, उसके घर के अंदर वो शरी फसाद को देखे, खबासत को देखे और उस पर वो जोश में ना आए, गैरत में ना आए, यह दयूस है। और दयूस इनके बारे में है कि अल्लाह ना इससे कलाम करेगा, ना नजर रहमत, ना तस्किया, दर्दनाक अजाब है। अब हमारे मसला एक और भी है, चेहरे का पर्दा नहीं है। ठीक है, पूरे जिस्म को ढांप लिया आपने, बहुत अच्छा किया, काबिल तारीफ है, लेकिन चेहरे के पर्दे की बात आती है तो चेहरे के पर्दा क्यों नहीं है? चेहरे का पर्दा है वो ऐसे है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो कहीं निकाह करना चाहता है वो अपनी, जिससे वो शादी करना चाह रहा है उसको देख ले। क्या देखना है? चेहरा देखना है ना, या कुछ और देखना है? चेहरा ही देखना है। तो अगर चेहरे का पर्दा नहीं है तो स्पेशल इजाजत किस बात की है, किस चीज की है? सिर्फ इसी को इजाजत है, महरम की मौजूदगी में।
ایک بار دیکھ سکتا ہے وہ، بار بار نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی ہے، منگنی ہو جائے تو تھوڑا سا گھوم کر آ جائیں تاکہ ایک دوسرے کے سمجھنے لگ جائیں تو پھر شادی کے بعد پریشانی نہیں ہوگی. زیادہ ہی سمجھ لیتے ہیں پھر. اس کو کہتے ہیں ہمارا تھوڑا سا کھلا ماحول ہے. یہ تنگ نظری ہے کہ دیکھنا نہیں ہے، باتیں نہیں کرنی. اور رہی صحیح کسر کمپنیوں نے رات کے فری پیکج، نیٹ بھی فری رات 12 بجے کے بعد، کالنگ بھی فری ہے. اور پھر منگنی ہونے سے پہلے ہی، مطلب آپ دیکھیں اسلامی تہذیب کیسی تھی. ٹھیک ہے لڑکی کہہ سکتی ہے، ان کو یہ اختیار دیا گیا، آپشن ہے کہ وہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ گھرانا اچھا لگتا ہے. تو اب تو یہ کہتے ہیں ہم نے شادی کر لی ہے، ماں باپ کو فون کر کے بتاتے ہیں ہماری شادی ہو گئی، کوڈ میرج کر لی ہم نے. ماں باپ کی وہ محنت، وہ عزت خاک میں ملا دیتے ہیں. اور پھر افسوس ہمارے قانون کا اور عدلیہ کا تحفظ دیتے ہیں. یہ غیر شرعی نکاح ہے جس میں آ جائے کہ ولی کے بغیر، نبی الاسلام کا فرمان ہے نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، وہ زنا ہے. پیدا ہونے والا بچہ حرام کا ہے، ولد الزنا. اور بھرمار ہے کوڈ میرج کی ہمارے معاشرے میں. یہ ساری کیا ہے؟ یہ روشن خیالی. پھر پتہ کیا ہوتا ہے، ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں پھر ایسے جو ماں باپ اگر ان کے ہتھے چڑھ جائیں تو عیدی سینٹر میں چھوڑ کر آتے ہیں، آپ سنبھالو ان کو، پیسے چاہیے تو ہم دے دیں گے آپ. جی ان ساری خرافات سے بچانے کے لیے ایک حل ہے جہاں سے آپ کو اسلامی معلومات، نسل، عورتوں اور بچوں کی تربیت ملتی ہے، وہ ہے مسجد. کم از کم زیادہ نہیں تو مسجد میں جمعے کا خطبہ تو پابندی سے اگر عورتیں سننے لگ جائیں تو ان کے بہت سارے مسائل گھریلو ہیں دینی اعتبار سے حل ہو جائیں گے. شور پریشان ہے نا، عورت چلاتی ہے مجھ پر، میری بات نہیں مانتی، ناشکری کرتی ہے. تو بچانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے مسجد لے کر آؤ بھائی. انہیں پارک لے کے جائیں گے، بازار چھوڑیں گے تو وہاں رنگ برنگی چیزیں دیکھیں گی تو آ کر آپ کا حیا پیدا ہوگا ان کو؟ بالکل نہیں. آپ کو بولیں گی پانی لے کر آؤ، اور پھر آپ دونوں ہاتھ سے پانی پیش کریں گے، یہ لیجیے. ٹھیک ہے، یہ تہذیب اسلام نے سکھائی ہے. عورت کو یہ کہا ہے اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، شوہر کی ناشکری سے کیسے بچنا ہے. یہ اسلام میں ہے اور اسلام مساجد کے ذریعے پھیلتا ہے. اگر آپ دینی اداروں میں حاصل نہیں کر سکتے تعلیم تو کم از کم باجماعت نماز جمعے کی خطبے کے ساتھ تو پڑھنا لازم بنا لیں. بچوں کی، چھوٹے بچوں کی، عورتوں کی تربیت اسی سے ہوتی ہے. بدکاری، فحاشی. مسائل لکھ لیں جی، مسائل بڑے ہیں لیکن مسائل لکھ لیں. آپ پانی پلا دینا ہے. پہلا مسئلہ، عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کرنا پھر انہیں اجازت کا ملنا، یہ ان کا شرعی حق ہے. یعنی اپنا حق مانگ سکتی ہے کہ مجھے اجازت ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے. اور شوہر کو یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا حق دے اسے. ہم میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم گھروں کے اندر، میں نے نماز پڑھ لی ہے نا تو میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، مجھے پرواہ نہیں. بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کہنا ہی نہیں ہے، کہنا کہہ کہ تھک چکا ہوں. تو بھی تھک چکے ہیں تو کیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ آپ کی ذمہ داری تب ختم ہوگی جب آپ فوت ہوں گے. تب تلک، آخری سانس تک کی ذمہ داری ہے. آپ نے اولاد کی تربیت کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہنا ہے.
کیا؟ سب نمازوں کے لیے. وہ تو فجر اور عشاء صرف منافقین کے بارے میں آپ نے فرمایا. ہاں. دوسرا مسئلہ، جب عورت گھر سے نکلے نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو اس کے لیے زینت کو ترک کرنا لازم ہے. زینت کو، تو اس کے لیے زینت کو چھوڑنا، یعنی بناؤ سنگار، اس کو چھوڑنا لازمی ہے. بھئی عورت نے بناؤ سنگار کس کے لیے کرنا ہے؟ میک اپ شیک اپ یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ پڑوسی کے لیے. کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. الٹا ہے. عورتیں گھر میں ہیں تو میلے کچیلے کپڑے، پسینہ آ رہا ہے، جیسے تیسے آ رہی ہیں، اور باہر نکلیں گی نیا کپڑا، بہترین جوتا، پارلر جا کر خوشبو لگا کر باہر جا رہی ہے. جو کام شوہر کے لیے کرنا تھا وہ غیر شوہر کے لیے ہو رہا ہے، جو کام غیر شوہر کے لیے ہونا تھا وہ شوہر کے لیے ہو رہا ہے. سسٹم ہی الٹا ہو گیا ہے. تو پھر کہتے شوہر محبت نہیں کرتا. بھئی پسینے کی سمیل آئے گی، شوہر پر محبت کرے گا؟ ایسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوں گے تو شوہر کو متاثر کرنا عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو وہ کرے نا. پھر محبت سکھائے اسے کیسے ہوتی ہے. محبت نہیں کرتا. بھئی جب اس نے باہر کی عورتوں کو بناؤ سنگار میں دیکھنا ہے تو محبت اس سے کرنی ہے نا. اور جب گھر کی عورتوں کو ماسی دیکھنا ہے تو کہاں سے کرے گا وہ؟ ہم خود کہتے ہیں ہم پریشان ہیں. شوہر آیا کام سے تھکا ہوا، پانی کا نہیں پوچھنا، پانی پی لیں فریج میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہی ہے نا. بچوں کو ماسیاں پالیں، شوہر کو کھانا ماسی دے. شوہر نے بیڈ روم میں بیوی نے بیٹھنا ہے یا باہر گھومنے جانا ہے، شوہر کی خدمت نہیں کرنی، اور پھر کہا شوہر ہم سے پیار نہیں کرتا، شوہر ہمارا کرتا نہیں ہے، اولاد ہماری نہیں کرتی. آپ وقت دیں گے، خدمت کریں گے تو آپ کو بھی موقع ملے گا خدمت کرانے کا، آپ کو بھی وقت ملے گا. کوئی چیز خرچ کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ دینے سے کچھ ملتا ہے. آپ دیں گے وقت، محبت، خدمت، تو وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی، نہیں تو نہیں حاصل ہوگی. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عورتیں بچوں کو، اپنے بچوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، اسکول لے کر جانا ہے، پوری ذمہ داری ماسیوں پر چھوڑی ہوئی ہے. پوری ذمہ داری. بچہ اسی طرح بڑا ہوتا ہے، ماں نے کوئی وقت نہیں دیا ہوتا اس کو. کیا خیال ہے بڑے ہو کر یہ بچے ماں کو سنبھالیں گے؟ باپ کو سنبھالیں گے؟ کہاں سے؟ وہ بھی ماسیوں کی ذمہ داری کریں گے. یہ ماسی کو چھوڑ دیا یا ماسڑ کو چھوڑ دیا، یہ میرے ماں باپ کو سنبھالیں، آپ کو تنخواہ ملے گی بس، کیونکہ آپ نے برا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ. ہاں نکلے تھے. تو یہ استعمال کریں گے نا نماز کے لیے. چلو. یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، المیہ ہے. ہر گھر پریشان ہے، لیکن پریشانی کے جو بنیادی مسائل ہیں نا اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. مسئلہ لکھ لیا تھا، ایک مسئلہ اور لکھیں. سنت رسول پر اعتراض کرنے والے پر سختی کرنا. سنت رسول پر، سنت رسول پر اعتراض کرنے والے پر سختی کرنا. صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کی سنت ہے.
यानी कोई सुन्नत की मुखालफत करता था तो सहाबा इकराम सख्ती से निपटा करते थे। तो इससे पता चला कि अगर बेटा भी शरीयत के खिलाफ कोई काम करता है तो बाप की जिम्मेदारी है, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर ने किया अपने बेटे के लिए, नाराजगी का इजहार किया। अब दीगर चीजों पर यानी आपकी दुनियावी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो आप नाराज हो जाते हैं। भाई दीनी चाहत अगर आपकी पूरी नहीं करता तो भी नाराज हो ना। बेटे ने नमाज नहीं पढ़ी, आप गुस्से हो जाए कि मुझे सुकून तब मिलेगा जब हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब आपने कहा मुझे बैलेंस नहीं पहुंचा मैंने बात नहीं करूंगा, आपने मोबाइल नहीं लेके दिया, सूट नहीं लेके दिया, दुनियावी चीजों पर नाराज होते हैं। इससे ज्यादा नाराजगी की वजह दीनी उमूर पर अमल ना करना होना चाहिए। फिर देखिए औलाद कैसे सुधरती है। फिर मरने के बाद यही औलाद दुआ करेगी जिसकी तरबियत पर आपने इतनी मेहनत की है। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिगफिरली वली वालिदैया, अल्लाहुम्मा अगफिरली वालिदैया, ये दुआएं होंगी। वरना जाएंगे तो वो फौरन अब्बा जी गए, लाला मेरी विरासत मुझे दो, ये मसले होते हैं। एक बात मैं आपको समझा दूं, बात खत्म करते हैं। वो बात ये है, बहुत सारे मसले होते हैं, औरतें या बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ये नहीं करने देते, हम दीनी काम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये कानून समझ लें इस्लाम का, ला ताअता लि अहदिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में दुनिया के अंदर किसी की इताअत जायज नहीं है। शोर कहते हैं ना पर्दा नहीं करो, तो शोर की क्या हैसियत है अल्लाह के फरमान के सामने? शोर कहता है नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। बीवी कहती है आपने दाढ़ी नहीं रखनी, कोई हैसियत नहीं है उसकी। शरई अमर से रोकने पर, अल्लाह की नाफरमानी पर किसी की इताअत जायज नहीं है, किसी की भी नहीं। कुरान में खुद मौजूद है, माँ बाप से बढ़कर किसका हक हो सकता है दुनियावी उमूर में। लेकिन फरमाया कि अगर वो आपको शिरक पर मजबूर करते हैं कि ये करो, चले हमारे साथ मजार पर चलते हैं, दाता जी के दरबार पर हाजिरी देने के लिए, फलां गाजी साहब के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए चले मेरे साथ, हजवेरी के मजार पर चलते हैं, तो कुरान में है मैं जाहदा का अला मा तुशरिक भी फला तुतिहुमा, फिर इताअत जायज नहीं आपके लिए, कोई बात नहीं मानेंगे आप, अल्लाह की बात माननी। हाँ जहां बात आ जाए मुबाह जायज कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वहां माँ बाप की बात माने आप। फिर जहां आ जाए फराइज की बात, फिर वहां सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बात है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जो मसले मसाइल है ना जो आप सब लिखे हैं तो वो शेयर कर दें ताकि सबको पहुंच जाए। जी जी इंशाल्लाह बता देंगे आपको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं नहीं, माँ बाप जो है अगर वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो नालायकी कर रहे हैं तो कम से कम तरबियत करते रहें। फिर अगर माने ना माने वो अल्लाह के इख्तियार में है, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, समझाने की कोशिश करनी है। ठीक, वालेकुम सलाम।